علیہ الصلاۃ والسلام۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں اپنی روانگی سے قبل ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا۔ وہ وصیت نامہ جو ایک بھائی کے نام بھی تھا اور اس زمانے کے تمام مسلمانوں کے نام بھی تھا، اور آنے والی نسلوں کے اور قیامت تک آنے والی بشریت کے نام بھی تھا۔ وہ وصیت نامہ جس میں امام علیہ السلام نے ان سوالوں کا جواب دیا جو ابھی امام سے پوچھے بھی نہیں گئے تھے، ان سوالات کا جواب اس وصیت نامے کے اندر تحریر فرمایا، اور آج ہمارے سامنے وہ وصیت نامہ موجود ہے۔ بہت سارے سوالات قیام مقدس سید الشہداء کے بارے میں موجود تھے اور موجود ہیں۔ کچھ سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جن کو توفیق پیروی حسین ابن علی حاصل نہیں ہے، اور کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں جنہیں یہ توفیق تو نصیب ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو سوگوار و عزادار حسین ابن علی کہلا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک قیام حسینی اور انقلاب حسینی کی حقیقت ان پر واضح و آشکار نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے علم میں تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کے مقصد، اس کے ہدف اور اس کے نتائج اور اثرات رہتی دنیا تک زیر باس رہیں گے۔ اہل قلم و اہل سخن اپنے تئیں اس قیام کو زیر باس لائیں گے۔ اگرچہ کم ہیں وہ لوگ جو قیام سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد یا مقاصد کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیں جن کے ذہنوں میں اس بابت فراوان سوالات اٹھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو قانع کرنے کی، ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی، اور بعض اوقات انہیں تشفی بخش جواب نصیب نہیں ہوتے۔ ابھی آتے ہی ایک عزیز نے یہ سوال اسی بابت پیش کیا ہے کہ امام دویم امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیوں کی جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں خروج کیا، محرکات کیا تھے؟ خوب یہ سوالات وہ ہیں جو تاریخ بھر میں موجود ہیں۔ کیوں قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے، اور کیوں قیام نہیں کیا امام حسن علیہ السلام نے؟ دو بھائی، دونوں امام، دونوں ایک ہی خاندان سے، دونوں ایک ہی نبی کے نواسے، دونوں ایک ہی راہ پر، ایک ہی منصب پر فائز، ایک ہی حقیقت کے مالک، لیکن اپنے زمانے کے طاغوت و اپنے زمانے کے حکومت کے مقابلے میں دو بھائیوں کے رویے جدا جدا ہیں۔ عرض کیا کہ یہ سوالات اور اس جیسے بہت سارے سوالات ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ بعض اوقات ان کا جواب بھی دیا گیا ہے
لیکن اس جواب نے نہ صرف سوال کو حل نہیں کیا بلکہ مزید مسئلے میں پیچیدگی پیدا کی ہے، الجھن پیدا کی ہے، جبکہ بہترین منبع ہمارے پاس ان تمام سوالات کے جواب کا وہ نہ اہل قلم ہیں، وہ نہ اہل سخن ہیں، وہ نہ اہل شعر ہیں، وہ نہ اہل خطابت ہیں، نہ اہل تخیل ہیں، نہ اہل منبر ہیں، بلکہ بہترین منبع ان سوالات کے جواب کا وہ ہستی ہے جس نے یہ قیام مقدس کیا، شروع کیا۔ خود انہی سے پوچھیں کہ آپ نے یہ قیام کیوں انجام دیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے قیام شروع کرنے سے پہلے ان ناگفتہ سوالوں کا جواب دیا، اور وہ سوال جو ابھی سوال کرنے والوں کے ذہنوں میں اٹھے بھی نہیں تھے یا وہ اذہان ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اسی وقت سے ان سوالوں کا جواب دے کر سید الشہداء نے قیام شروع کیا۔ میں کیوں قیام کر رہا ہوں؟ اگر ان سوالوں کا جواب مل جائے اور ہم کلام نورانی سید الشہداء سے ان سوالات کا جواب لے لیں، تلاش کر لیں، ہماری آج کی زندگی پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ جو کچھ ہم آج انجام دے رہے ہیں اس کے اوپر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، اور اگر ان سوالات کا جواب ہمیں نہ ملے اور ہماری موجودہ زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، جیسا کہ پڑا ہوا ہے۔ میں اسی جملے کے ساتھ آغاز کروں گا گفتگو کی کہ آج ہماری موجودہ صورتحال پوری زمین پر جہان اسلام و دنیا اسلام کی صورتحال، اور بالخصوص مملکت پاکستان میں، اور بالاخص پاکستان کے اندر بھی پیروان امیر المومنین و پیروان سید الشہداء کی موجودہ حالت در حقیقت اسی چیز کا نتیجہ ہے، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہیں قیام حسین علیہ السلام کے بارے میں تشفی بخش جواب ابھی تک نہیں ملا۔ اگر یہ جواب مل گیا ہوتا، یہ مقصد حسینی جو حسین علیہ السلام نے بیان کیا اور جس مقصد کی خاطر یہ قیام انجام دیا، اگر یہ اس ملت کو سمجھ آ گیا ہوتا کہ مقصد حسین علیہ السلام کیا تھا، یقین جان لیں کہ نہ آج پاکستان کا شیعہ یوں ہوتا، نہ آج پوری ملت پاکستان یوں ہوتی، اور نہ آج مملکت پاکستان یوں ہوتی، اور نہ ہی آج دنیا اسلام کا یہ رنگ ہوتا جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج موجودہ حالات کو اگر ہم چند الفاظ میں ان کی تصویر کشی کرنا چاہیں، موجودہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، جو افتاد ہم پہ پڑی ہوئی ہے، جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان حالات کو اگر چند مختصر الفاظ میں یاد کریں، وہ ہیں ذلت، رسوائی، خواری، غلامی، زبون حالی۔ یہ وہ حالات ہیں جو اس ملت کے اوپر سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اتنی عظیم ملت جو کروڑوں کے تعداد میں پاکستان کے اندر مقیم ہے، تمام ملت پاکستان، تمام مکاتب فکر و فرقے مل کر 18 کروڑ کے لگ بھگ یا اس سے بھی بالاتر ہیں، اور اس کے اندر پیروان امیر المومنین و پیروان سید الشہداء و پیروان اہل بیت رسول کروڑوں کی تعداد میں وہ بھی موجود ہیں۔ وہ جملہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جس عدد میں کوئی فرق ابھی تک نہیں پڑا، ہمیں یاد ہے 45 سال پہلے بھی کہتے تھے شیعہ 3 کروڑ ہیں پاکستان میں، اور آج بھی یہی کہتے ہیں 3 کروڑ ہیں۔ ان 40-50 سالوں میں شیعہ کی آبادی نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ ہوئی ہے۔ وہ اگر 45 سال پہلے 3 کروڑ تھے تو آج 6 کروڑ تو ضرور ہونے چاہیے۔ کروڑوں کی تعداد میں بسنے والی یہ امت اور ان کی صورتحال آج سب محسوس کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ سیاسی دنیا آپ کی دیکھ لیں کیا ہے، سیاست کے نام پر کون سے حکمران سایہ فگن ہیں ہمارے اوپر، کون سے مسلط ہیں، سیاستدان، حکمران اور دیگر طبقات ملک کے اندر ملک کے باہر سے۔ تنہا ملک ہے پاکستان جس میں ایسے ممالک بھی مداخلت کرتے ہیں جن کو اپنے ملک میں کوئی مداخلت کرنے نہیں دیتا۔
سعد حریری ایک نام ہے، کبھی کبھی خبروں میں آتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے. سعد حریری رفیق حریری کا بیٹا، لبنان کا سابقہ وزیر اعظم، اس وقت جو اپوزیشن میں ہے. یہ سعد حریری ایک سعودی کمپنی کا ملازم تھا. اس کا باپ بھی اور یہ بھی ابھی تک، بعد میں پہلے ملازم تھا، پھر اسی کمپنی میں شیئر اس نے لے لیا. ایک کنسٹرکشن کمپنی کا شیئر ہولڈر تھا یہ. باپ اس کا ملازم تھا، پھر انہوں نے شیئر لے لیا تھوڑا. اور انہی عربی مدد سے یہ لبنان کا وزیر اعظم تک جا بنا. باپ مروا کے رفیق حریری کو قتل کروایا گیا. سعد حریری اس کے قتل کے بعد جو پیدا ہونے والی حمایت و مظلومیت تھی، وہ ووٹ لے کر وزیر اعظم بن گیا. وزیر اعظم بننے کے بعد وہ شخص جس کو لبنان میں بیروت میں کسی مداخلت کا حق نہیں تھا، حتیٰ جب وزیر اعظم بھی تھا، بیروت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اپنے ملک کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس کو حق نہیں پہنچتا تھا. لیکن یہی شخص یا یہی بے شخصیت انسان یہ آتا ہے پاکستان میں آ کر پاکستان کے اہم ترین امور میں نہ صرف مداخلت کرتا ہے، ثالثی کرتا ہے، وہ حل کرتا ہے پاکستان کے مسائل. بڑی بڑی سطح کے مسائل حل کر کے جاتا ہے. یہ خونخوار لیبیا کا جو ابھی فنار ہوا، پوری دنیا کے اندر ایک خوشی کی لہر سب انسانوں نے محسوس کی کہ خونخوار ایک درندہ زمین سے پاک ہوا. پاکستانیوں کو دکھ ہوا. ابھی تک اخباروں میں اس کے مرثیے لکھ رہے ہیں. ایک ایسا بے شخصیت انسان جس کی اپنے ملک کے اندر یہی حیثیت تھی جو آپ نے دیکھ لی ہے. اس ملت نے اس کا یہ حال کیا، اس قوم نے، اس کی اپنی قوم نے اس کا یہ حال کیا. لیکن پاکستانیوں کے نگاہوں میں ایک محترم انسان، کیونکہ پاکستانی امور میں مداخلت کرتا تھا، ہر مسئلے میں اس کی مداخلت تھی. سیاست میں اس کی مداخلت تھی، مذہب میں اس کی مداخلت تھی. کتنے گروہ پاکستان میں بنے جو قذافی کی مدد سے بنے، کتنے ٹیرورسٹ جو لیبیا میں تربیت لے کر آئے، ٹریننگ لے کر آئے، کتنی وارداتیں جن کو لیبیا نے مدد دی پاکستان کے اندر، کتنے مجرم جو لیبیا میں جا کے پناہ لی جنہوں نے. یہ بات ایک پاکستانی صحافی نے اپنے کالم میں لکھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ قتل ہوا، یہ وہی لوگ تھے جو اس نے پاکستان بھیجے تھے ٹریننگ کے لیے. پاکستان سے ٹریننگ لے کر گئے واپس، اس نے بنغازی شہر میں ان کو پناہ دی، ان کو لشکر بنایا ان کا، اور آخرکار انہی کے ہاتھوں نابود ہوا. اس طرح کے اور کتنی بے شخصیت افراد ہیں. امارات، دبئی کا حاکم، یو اے ای کا حاکم، وہ آتا ہے اگر پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ شمسی بیس خالی نہ کرائیں، مداخلت کرتا ہے پاکستان کے حالات میں آ کر. جس کو اپنے ملک میں کوئی مداخلت کا حق نہیں ہے، اس کے اپنے ملک میں برطانیہ اور امریکہ مداخلت کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں. یہ خود ایک روڈ نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے اپنے ملک کے اندر. پاکستان میں آ کے ایئرپورٹ خالی کراتا یا ایئرپورٹ بند کرانا یا ایئرپورٹ کرو یا نہ کرو. کتنی مثالیں ہیں ایسی، بیسیوں مثالیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ بے شخصیت ترین لوگ دنیا کے اپنے ملکوں میں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جن کو اپنے ملک کے اندر عمل دخل نہیں ہے کوئی، وہ پاکستان میں آ کے کھل مکھلا مداخلت کرتے ہیں. آج ہمیں یوں لگتا ہے کہ گویا پاکستان اور امریکہ کی ٹھنی ہوئی ہے، دشمنی ہے آپس میں. میڈیا نے جو ماحول بنایا ہوا ہے، پاکستان اور پاکستانی حکومت یا پاکستانی فورسز اور پاکستانی سیاستدان، پاکستانی قوم اور امریکہ کے آپس میں کوئی چپکلش بنی ہوئی ہے. نہ عزیز من، کوئی چپکلش نہیں ہے. امریکہ کی چپکلش ہے، دشمنی ہے دنیا کے اندر،
لیکن ان دشمن ملکوں میں پاکستان و پاکستانی ملت شامل نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ توہین آمیز سلوک امریکہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کو دشمنی نہیں ہے۔ یہ دشمنانہ سلوک نہیں ہے، یہ ذلیلانہ سلوک ہے، ذلت آمیز سلوک ہے، یہ توہین آمیز سلوک ہے۔ بہت مختلف ہوتی ہے دشمنی، وہ دشمنی یا وہ مخالفت جو کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے کی جائے، یا جب کسی کو حقیر سمجھ کے، ذلیل سمجھ کے کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کیا جائے۔ آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا ہولڈ رہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، یہ کچھ لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ کے دشمن نہیں ہوتے، لیکن ان دوسرے لوگوں کی تذلیل ضرور کرتے ہیں، تحقیر ضرور کرتے ہیں، اپنے جیسے ٹکر کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لیکن جن کو انہوں نے تذلیل کر دیا، تحقیر کر دیا، ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ 60 سال گزرے پاکستانی قوم کی تحقیر کو، تذلیل کرتے رہے 60 سال بعد۔ آج 60 سال بعد ذلیل شدہ و تحقیر شدہ قوم سے کھیل رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے حالات سے۔ 60 سال تحقیر کی ہے، 60 سال ذلیل کیا ہے، 60 سال توہین کی ہے، 60 سال اس ملت کی شخصیت کشی کی ہے، اور آج 60 سال بعد ذلیل شدہ قوم، تذلیل شدہ قوم و تحقیر شدہ قوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمنی نہیں کر رہے، اپنی 60 سالہ محنت کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ 60 سال مل کے انہوں نے محنت کی اور پاکستانیوں کو ذلت کی حد تک لے گئے نیچے۔ اگر مقصد قیام سید الشہداء ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوتا، یہ ملک آج ایسے نہ ہوتا۔ عزیز من، بہت خوفناک صورتحال ہے آپ کی مملکت کی، آپ کی حکومت کی، آپ کے حکمرانوں کی، آپ کے سیاستدانوں کی، آپ کے مذہبی پیشواؤں کی، اور آپ کے ملک کے اوپر جو سائے پڑے ہوئے ہیں، جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کی بہت خوفناک صورتحال ہے۔ مقصد میرا ڈرانا نہیں، مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر مقصد کربلا واضح ہو گیا ہوتا ہم پر، مقصد امام حسین اگر ہم سمجھ گئے ہوتے، کم از کم اس ملک کے اوپر زندگی گزارنے والے، اس سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کی امت کا حال یہ نہ ہوتا جو آج ہو چکا ہے۔ یہ ذلت و حقارت، یہ غلامی اور یہ پستی ہرگز پوری دنیا میں، یقین جان لیں یہ بات کہ پوری دنیا میں جتنی تحقیر شدہ ملت پاکستان کی ہو گئی ہے، اتنی کوئی اور ملت نہیں ہے اور بھی بہت ساری جن کی انہوں نے تذلیل کی ہے، تحقیر کی ہے شیاطین نے، لیکن اتنی تذلیل جتنی پاکستانیوں کی ہوئی ہے، اتنی کسی کی بھی نہیں ہوئی، اور مزید ہو بھی رہی ہے۔ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا؟ کس مقصد کے لیے خروج کیا؟ خود بیان فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شرور بن کر نہیں جا رہا، مفسد بن کر نہیں جا رہا، ظالم بن کر نہیں جا رہا، ہر جو مرد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، حالات خراب کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ یہ سارے احتمالات تھے جو سید الشہداء نے دیے کہ میرے بارے میں بعد میں یہی افواہیں پھیلائیں گے، یہی بنو امیہ اپنی حکومت کا سہارا لے کر یہ کہیں گے، اور یہی کہا انہوں نے، کوفہ کے اندر بھی کہا، شام کے اندر بھی کہا، مکہ و مدینہ میں بھی کہا، اور کئی 100 سال تک کہتے رہے، بلکہ آج بھی بعض کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، موجود ہے۔ ایک عالم دین نے، ایک قاضی شریعت نے فتویٰ دیا سید الشہداء کا قتل واجب ہے، کیونکہ باغی ہیں، خلیفہ مسلمین و حاکم مسلمین کے خلاف قیام کیا ہے، اور اسلام میں جو بھی حاکم مسلمین کے خلاف قیام کرے اس کی سزا موت ہے۔ یہ فتویٰ ایک عالم دین نے دیا، ایک قاضی شریعت نے دیا۔ یہ قاضی شریعت کہاں سے آیا؟ یہ شام سے نہیں آیا تھا،
یہ قاضی شریعت کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ قاضی شریعت وہ تھا جس کو امیر المومنین نے منصب قضاوت عطا کیا تھا. امیر المومنین نے اس کو مسند قضاوت عطا کی تھی. امیر المومنین کی حکومت میں قاضی تھا. بعد میں پھر بنو امیہ سے جب مل گیا، یہی قاضی القضات جو امیر المومنین کے ساتھ تھا، آج امیر المومنین کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ دے رہا ہے. فتویٰ دیا اس نے کہ حکومت وقت کے خلاف، حاکم مسلمین کے خلاف قیام ہے اور بغاوت ہے، اور اس بغاوت کی سزا موت ہے. لہذا بہت سارے قاتلین کربلا یہ فتویٰ سن کر، شرعی فریضہ سمجھ کر کربلا پہنچے. اور جناب سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب واپس آئے شام کی قید کاٹ کر، آ کر نانا کے روزے پر حاضر ہو کر جو شکوہ کیا وہ یہ تھا کہ اے نانا جان، جب آپ کے بیٹے کو سید الشہداء کو قتل کر رہے تھے، تیر برساتے تھے، تلواریں چلاتے تھے، نیزے پھینکتے تھے، ساتھ قربتاً اللہ نیت کرتے تھے، عبادت سمجھ کر یہ کام کر رہے تھے. کیوں عبادت سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ کسی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ تم کام کرنے جا رہے ہو، یہ عبادت کر رہے ہو تم. سید الشہداء فرما رہے میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، ظلم کرنے نہیں جا رہا، فساد پھیلانے نہیں جا رہا، ہر جو مرج کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ مقصد سید الشہداء نے اپنی قلم مبارک سے لکھ کے اپنے بھائی کو دیا. وہ بھائی جو کربلا ساتھ نہیں آئے، مدینہ میں رک گئے تھے. محمد ابن حنفیہ سید الشہداء کے والد کی طرف سے بھائی تھے، امیر المومنین کے بیٹے تھے، ان کی والدہ اور تھیں. انہیں لکھ کے دیا یہ وصیت نامہ کہ یہ میرا وصیت نامہ تمام نسلوں کے لیے ہے کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. خرابی کیا تھی امت کے اندر، پیچیدگی کیا تھی امت کے اندر، مشکل کیا تھی، جس مشکل کو حل کرنے کے لیے سید الشہداء نے یہ قیام کیا. ایسی بیماریاں امت کو لگ چکی تھیں جن بیماریوں کا نتیجہ یزید نکلا. یہ امت کی بیماری تھی، امت کو ناسور نکلا، امت کو پھوڑا نکلا، اور اس ناسور کا نتیجہ یزید نکلا. حکمران وہی امتوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں جو امتوں کے اندر سے نکلتے ہیں. امتوں کے حالات در حقیقت حکمران جنم دیتے ہیں. جس طرح مائیں بچے جنم دیتی ہیں، جراثیم بیماریاں جنم دیتی ہیں، اسی طرح امتیں حکمران جنم دیتی ہیں. امتیں اپنے لیڈر جنم دیتی ہیں، امتیں اپنے سربراہ جنم دیتی ہیں. اگر ایک صحت مند امت ہو، سالم امت ہو، وہ صحت مند رہنما جنم دیتی ہے. لیکن اگر ایک بیمار امت ہو اور مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو، وہ بیمار رہنما جنم دیتی ہے، بیمار حکمران جنم دیتی ہے. حکمران باہر سے نہیں آتے، آسمان سے نہیں آتے، امتوں کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں اور امتوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. یزید در حقیقت اگرچہ ہر دوسرے انسان کی طرح ایک ماں کا بیٹا تھا، ایک عورت کا بیٹا تھا، لیکن وہ یزید حکمران نہیں تھا. وہ یزید فقط ایک فرد تھا جو ایک عورت نے جنم دیا. وہ یزید جو حکمران بن کر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوا، یہ یزید فقط ایک عورت نے جنم نہیں دیا، بلکہ اس زمانے میں رہنے والے تمام عورتیں اور تمام مردوں نے اور مسلمانوں نے مل کر اس شخصیت کو جنم دیا. سب نے مل کر اس حکمران کو جنم دیا، حکمرانی تک اس کو پہنچایا. اس بیماری کی وجہ سے، چونکہ امت کو بیماری تھی اور بیمار سے بیمار ہی پیدا ہوتا ہے.
آلودہ سے آلودہ ہی پیدا ہوتا ہے، فاسد سے فاسد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب امتیں عدالت میں آ جائیں اس وقت عادل حکمران جنم دیتی ہیں، عادل حکمران جنم دیتی ہیں۔ ہم دیکھیں مختلف امتوں میں مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کسی مومن نے بہت پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستانی قوم میں مجتہد کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ہر قسم کی مخلوق پیدا ہوتی ہے، مجتہد پیدا نہیں ہوتی، کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ان سے یہ عرض کیا تھا کہ مجتہد ایک قوم جنم دیتی ہے، مجتہد ایک ماں جنم نہیں دیتی، مجتہد ایک قوم جنم دیتی ہے، مجتہد ایک تہذیب کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، مجتہد ایک ثقافت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، مجتہد ایک ایسی علم پرور قوم جنم دیتی ہے جس کو علم کی قدردانی ہو۔ آپ دیکھیں سمندر میں ویل مچھلیاں سمندر میں ہوتی ہیں، اگر ایک ویل مچھلی جوہر میں لا کے آپ چھوڑ دیں وہ ویل مچھلی کبھی بھی وہاں بچہ نہیں دے گی، انڈا نہیں دے گی، اس لیے کہ ویل مچھلی کو بچہ جنم دینے کے لیے سمندر چاہیے، اوقیانوس چاہیے، اوقیانوس چاہیے تاکہ اس میں وہ اپنی اولاد و اپنی نسل پیدا کر سکے۔ جب ویل مچھلی کو پتہ چل جائے کہ جس پانی میں ہوں یہ سمندر نہیں، یہ ڈیم ہے، یہ جوہر ہے، وہ تولید نسل روک لیتی ہے، وہ اپنی نسل نہیں وہاں پر بڑھنے نہیں دیتی۔ جب تک سمندری وسعت نہ اس کو نظر آئے، جب تک اوقیانوس کی وسعت اس کو نظر نہ آئے، جب تک اوشین کی وسعت اس کو نظر نہ آئے، وہ اپنی نسل پیدا ہی نہیں کرتی۔ جوہر میں مینڈک پلتے ہیں، جوہر میں جوکیں پلتی ہیں، وہ اپنی تولید نسل کرتی ہیں، لیکن ویل مچھلیاں جوہروں میں آ کر زندگی نہیں رہ کر گزارتی، وہاں پر اپنی نسلیں نہیں گزارتی۔ امتیں بسا اوقات بیمار ہو جاتی ہیں، یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، جس طرح سے انسان کا جسم مرتا ہے انسان کا دل بھی مرتا ہے، اور جس طرح جسم و دل مر جاتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں اسی طرح امت بھی مر جاتی ہے، امت بھی بیمار ہو جاتی ہے، امت بھی مر جاتی ہے، امت بیمار ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جسمانی طور پر صحت مند ہیں لیکن دل ان کا بیمار ہے۔ اس دل سے مراد یہ پمپ نہیں ہے جو سینے کے اندر ہے، یہ جسم ہے، یہ پمپ جسم ہی کا حصہ ہے۔ جن کو اس دل کی تکلیف ہے وہ جسمانی مریض ہی ہیں، جن کو ہارٹ پرابلم ہے وہ جسمانی مریض سمجھے جاتے ہیں، قلبی مریض نہیں ہوتے۔ قلبی مریض جن کو قرآن نے کہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور خدا نے ان کے دلوں کی مرض بڑھا دی ہے۔ دلوں کی امراض الگ ہیں، یہ جسمانی امراض ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اور مرتا ہے اسی طرح دل بھی مرتا ہے۔ دل کب مرتا ہے؟ ایک علامت دل کی رسول اللہ نے یہ فرمائی کہ جب انسان کے دل میں یاد خدا نہ رہے یہ دل مر جاتا ہے۔ جس دل میں یاد خدا نہ ہو، جس دل میں ذکر خدا نہ ہو، جس دل میں خوف خدا نہ ہو، وہ دل مرا ہوا دل ہے۔ اسی طرح امت، معاشرہ، سوسائٹی بیمار بھی ہوتی ہے اور مر بھی جاتی ہے۔ امت کی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے ہٹ کر ہیں، اگرچہ مشابہ ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں اس طرح امت کی بھی بیماریاں ہیں، نام وہی رکھ سکتے ہیں ہم، لیکن امت کی بیماریاں الگ ہیں، جسمانی بیماریاں الگ ہیں۔
تفرقہ امت کی بیماری ہے. جو بیمار امت ہے وہ تفرقے اور اختلاف میں گرفتار ہوگی. صحت مند امت کے اندر کبھی بھی تفرقہ نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا. جن کا قبلہ ایک ہو، جن کا کعبہ ایک ہو، جن کا نبی ایک ہو، جن کا قرآن ایک ہو، جن کا خدا ایک ہو، جن کا دین و ایمان ایک ہو، ان کے اندر کبھی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اگر پھر بھی کسی جگہ پر ہمیں نظر آ جائے امت کے اندر اختلاف آ گیا، یہ بیماری ہے امت کی. ایک جسمانی بیماری کا نام ہے خارش. خارش جب ہوتی ہے، جسمانی بیماری ہے خارش، جسم کے کچھ اعضاء جسم کے دوسرے کچھ اعضاء کو چھیلنا شروع کر دیتے ہیں، زخمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوچنا شروع کر دیتے ہیں، لو لوہان کر دیتے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں. جب کسی کو خارش محسوس ہو، اگر کسی کو پیٹ پہ خارش ہو تو ہاتھ پیٹ کھجلاتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. ہاتھ پیٹ کو لو لوہان کر رہا ہے، ہاتھ پیٹ کو زخمی کر رہا ہے. پیٹ بھی اسی جسم کا حصہ ہے، ہاتھ بھی اسی جسم کا حصہ ہے. ایک ہی پیکر کا ایک عضو دوسرے عضو کو زخمی کر رہا ہے اور خارش کی بیماری کی وجہ سے زخمی کر کے لذت محسوس کر رہا ہے. جب خارش کرتا ہے لذت محسوس کرتا ہے، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے اس کو. یہ خارش کبھی امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. امتوں کے اندر خارش کی علامت یہ ہے کہ امت میں سے ہی ایک گروہ اٹھ کر امت ہی کے دوسرے گروہ کو ستانا شروع کرتا ہے، اس کا قتل عام کرتا ہے، اس کی خون ریزی کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے اور خون بہا کر اپنے ہی پیکر کے ایک عضو کا خون بہا کر لذت محسوس کرتا ہے. یہ امت کی بیماری ہے. امتوں کی ایک بیماری بے حسی اور لا تعلقی ہے. جس طرح جسم کبھی بے حس ہو جاتا ہے، جب جسم بے حس پہ ہو جائے اس میں درد محسوس نہیں ہوتا. شال ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، جسم خشک ہو جاتا ہے، اعصاب مر جاتے ہیں. جسم بے حس ہو جائے احساس ختم ہو جاتا ہے. امتوں کے اندر ایک بیماری ہے بے حسی کہ بعض اوقات امتیں بے حس ہو جاتی ہیں، لا تعلق ہو جاتی ہیں، غیر جانبدار ہو جاتی ہیں. یہ ایک امتوں کی بیماری ہے. بہت ساری بیماریاں دین نے امتوں کی ذکر کی ہیں، معاشروں کی ذکر کی ہیں کہ یہ بیماریاں امتوں کو لگیں گی، یہ بیماریاں معاشروں کو لگیں گی. جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے جسم بنائے اور جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اور بیماریوں کے علاج کے لیے مداوا بنایا، دوا بنائی اور معالج، اسی طرح خداوند تعالیٰ نے امتیں بنائی، امتوں کی بیماریوں کی دوا بنائی اور امتوں کی بیماریوں کے معالج بنائے. امتوں کی بیماریوں کے معالج بنائے. کچھ معالج معمولی ہیں جو معمولی امراض کو اپنے علم و دانش اور تجربے کی بنیاد پر ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن کچھ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کو علاج کرنے کے لیے معجزانہ قوت عطا کی ہے. طبیب اور ڈاکٹر کو اللہ نے علم عطا کیا، تجربہ عطا کیا تاکہ وہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرے، لیکن مسیحا کو، ابن مریم کو خدا نے معجزہ عطا کیا جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ بیماریاں جو عام معمولی طبیب علاج نہیں کر سکتا، عاجز آ جاتا ہے، قاصر ہو جاتا ہے، ان بیماریوں کے علاج کے لیے خدا نے مسیحا بنایا، ابن مریم کو مسیحا بنایا. جب تمام ہاتھ اٹھا لے کہ ہم سے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کو مسیحا کے پاس لے آؤ، مسیحا اس کو نگاہ کرے گا، اس کو باذن اللہ حکم دے گا، اس کو ٹھیک کر دے گا. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتوں کے علاج کے لیے معمولی معالج بنائے، مصلحین بنائے، علماء بنائے، رہبران بنائے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو مسیحا بنایا امتوں کا، ایک ہستی کو مسیحا بنایا امتوں کا، اور اسے معجزے کی طاقت عطا کر دی تاکہ وہ امتیں جو کسی معالج سے ٹھیک نہ ہو سکیں وہ اس مسیحا سے ٹھیک ہو جائیں گی. اس مسیحا کا نام ابن زہرا ہے، اس مسیحا کا نام حسین ابن علی ہے.
حسین وہی ہستی ہے جو امتوں کا علاج کرے، لا علاج بیماریاں امتوں کی ان کا علاج کرنے والی ہستی کا نام حسین ہے۔ کیوں حسین علیہ السلام نے قیام کیا؟ ہم عجیب زمانے میں عزیزو موجود ہیں، ہم اس زمانے میں موجود ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب منکر معروف ہو جائے گا اور معروف منکر ہو جائے گا، جب اقدار الٹ جائیں گی۔ وہ زمانہ جس کے بارے میں علی علیہ السلام نے فرمایا تھا لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، اسلام تو ہوگا، لبادہ اسلام ہوگا لیکن الٹا ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا کہ وہ زمانہ جس میں اسلام کا ظرف الٹا ہو چکا ہوگا اور اس کی تہ میں فقط نمی باقی رہ گئی ہوگی، اتنا دین لوگوں کے پاس باقی ہوگا۔ ہم اسی زمانے کے اندر رہ رہے ہیں اور اس الٹے زمانے کی سوالات بھی الٹے، اس الٹے زمانے کے افکار بھی الٹے، اس الٹے زمانے کے اقدامات بھی الٹے۔ آج سوال یہ کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا؟ اگر فرصت ہو، خصوصاً ان جوانوں کے پاس کہ ہوتی ہے فرصت، یہ اس سے پہلے کل تک ایک جو مجالس کا سلسلہ تھا لاہور کے اندر، اس سلسلہ مجالس کو یہ جوانان عزیز ضرور سنیں، نیٹ پر موجود ہے islamimarkaz.com پر یہ سلسلہ مجالس ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ یہ نقطہ میں یہاں وضاحت نہیں کروں گا چونکہ کر آیا ہوں اس کی وضاحت، اس لیے ایڈریس دے رہا ہوں یہاں کا وقت بچانے کے لیے۔ وہاں عنوان تھا مجالس کا، اس سلسلہ مجالس کا، خاذلین دین و ناصرین دین، دین کو خزل کرنے والے اور دین کی نصرت کرنے والے دو گروہ۔ خزل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جن کے بارے میں ائمہ معصومین نے فراوان دعاؤں میں اور زیارات میں بیزاری و تبرہ کیا۔ اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الدین، اے پروردگار ان کی مدد فرما جنہوں نے دین کی نصرت کی ہے اور انہیں تو خذل فرما جنہوں نے دین کو خذل کیا ہے۔ تمام معصومین وہ تمام انبیاء اس طبقے میں مبتلا رہے، خاذلین دین۔ خاذل آپ کی دینی اصطلاح ہے، آپ کے مذہب کی اصطلاح ہے، اور خصوصاً مکتب تشیع کی اصطلاح ہے خاذل۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو معاشرے کے اندر نقاب پوش طبقہ مقدس نقاب اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور حق کی مدد نہیں کرتے، غلط کام بھی نہیں کرتے، غلط کام بھی نہیں کرتے، چونکہ کوئی غلط کام نہیں کرتے بلکہ عبادتیں کرتے ہیں، بلکہ کار خیر انجام دیتے ہیں، بلکہ اور بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی نگاہوں میں محترم ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہماری نگاہوں میں محترم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے لیے نمونہ اور رول ماڈل سمجھتے ہیں، لیکن معصومین کی نگاہوں میں یہ طبقہ مجرم ہے، دین کا مجرم، خدا کا مجرم، نبی کا مجرم، آل رسول کا مجرم، قرآن کا مجرم طبقہ ہے۔ مجرمان دین، دین ہی بتا سکتا ہے دین کے مجرم کون ہیں۔ ہم اپنے مجرموں کو دین کا مجرم سمجھتے ہیں۔ جس سے میرا اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں یہ اسلام سے باہر ہے، جس سے میرا جھگڑا ہے جو مجھے نہیں مانتا میں کہتا ہوں یہ حق سے دور ہے۔ نہ، میں نہیں ہوں معیار حق، میں نہیں ہوں معیار دین۔ یوں نہیں کہ جو میرا مخالف ہے وہ دین کا مخالف ہے، نہ، چہ بسا جو میرا مخالف ہے شاید بہت زیادہ دین کا حامی ہو، دین کا ناصر ہو۔ دین سے پوچھو دین کا مجرم کون ہے، دین خود بتائے گا دین کا مجرم کون ہے۔ اور ائمہ دین سے آ کر پوچھو، ائمہ دین کیا فرماتے ہیں؟ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ ہمارے مجرم وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہم پر، ہمارے مجرم وہ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہمیں، اور ہمارے مجرم وہ ہیں جنہوں نے تنہا چھوڑا ہمیں، جنہوں نے تنہا چھوڑا ہمیں۔ تنہا چھوڑ کر قاتل نہیں بنے، ظالم نہیں بنے، لیکن ہماری نصرت کو بھی نہیں آئے، ہماری مدد کو نہ آنے والے ہمارے مجرم ہیں۔ یہ خاذلین طبقہ، خاذل یعنی آپ حق کی مدد نہ کرو اور حق کی مدد چھوڑ کر دوسرے بہت سارے اچھے اچھے کام ہیں وہ کرو۔
آپ ویلفیئر کا کام کرو، آپ نمازیں پڑھو، آپ تہجد پڑھو، آپ زیارتیں پڑھو، آپ ماتمداری کرو، آپ عزاداری کرو، آپ صلواتیں پڑھو، آپ مجالس میں شرکت کرو، آپ مساجد تعمیر کرو، آپ امام بارگاہیں تعمیر کرو، آپ مدرسے تعمیر کرو، آپ کتابیں لکھنا شروع کر دو، لیکن حق کی مدد نہیں کرنا۔ جب حق کو مدد کی ضرورت پڑ جائے نہ جانا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے ائمہ کو اپنے حق سے محروم رکھا ہے، کیونکہ اکثریت خاذلین کی ہوتی ہے، اکثریت ظالمین نہیں ہے، اکثریت قاتلین نہیں ہے، اکثریت خاذلین لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جو حق کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ خزل مذہب بن چکا ہے، خزل حق دین بن چکا ہے، خزل حق تقوی بن چکا ہے، خزل حق کرامت بن چکا ہے۔ یعنی حق کی مدد نہ کرنا یہ عین دین ہے، یہ عین تقوی ہے، یہ عین بزرگی ہے، یہ عین حق ہے۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین کے زمانے میں جب جنگ جمل شروع ہوئی، امیر المومنین نے بہت ہی بھاری وفد بھیجا کوفہ۔ امیر المومنین مدینہ میں تھے، جو ہی خلافت سنبھالی فوراً ہی جنگ جمل شروع ہو گئی۔ دین کے اندر سے ہی کچھ لوگ نکلے، امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، امیر المومنین کی بیعت کروانے والے یہ آئے۔ امیر المومنین کو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں ہماری دال نہیں گلتی، فوراً امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، لشکر تیار کر کے بصرہ میں لے آئے۔ جمل، لشکر جمل اونٹ کی وجہ سے، چونکہ وہ لشکر در حقیقت لشکر جمل تھا، اونٹ کے پیچھے جا رہے تھے، اور وہ اونٹ بڑا مقدس تھا وہاں پر۔ وہ بعض جو جنگجو تھے وہ اونٹ کی لید کو اٹھا کر چومتے تھے، سونگتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے جنت کے عنبر و عود کی خوشبو آتی ہے اس سے، اور واقعاً آتی تھی ان کو۔ جب انسان اندھا ہو جائے تو اس کو جانوروں کی لید سے بہشت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت نے خطبہ بھی دیا کہ کن تم جند المرء و اتباع البہیمہ، چوپائے کے فوجی تھے تم، چوپائے کے پیروکار تھے، چوپائے کے پیچھے چل رہے تھے تم۔ امام حق ادھر، چوپایا ادھر، اور یہ چوپائے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آخرکار امیر المومنین فرمائے جب تک یہ چوپایا موجود ہے یہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ اتنے لوگ کٹ مرے چوپائے کے سامنے۔ جب چوپائے کو کاٹا گیا انہوں نے تلواریں زمین پہ رکھ دی، کہا اب ہم شکست کھا گئے، چونکہ چوپایا گر گیا ہے، اونٹ گر گیا۔ اس جنگ کے لیے امیر المومنین نے بھاری وفد بھیجا کوفہ۔ کوفہ میں امیر المومنین کے طرف سے ایک مقرر کردہ، امیر المومنین نے مقرر نہیں کیا ہوا تھا، بہت پہلے سے ایک شخصیت، بہت مقدس شخصیت، بہت مقدس شخصیت، یعنی اس زمانے کی کہہ لیں سب سے مقدس شخصیت یا بڑی مقدس شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت کوفہ میں حاکم تھی۔ اتنا مقدس شخصیت تھی کہ لوگ کعبہ کے بجائے اس شخصیت کے تقدس کی قسم کھاتے تھے۔ جس شخص سے کبھی بھی کسی نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، صاحب کرامت سمجھتے تھے۔ بیمار ان کے پاس لے آتے کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ شخصیت جس بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ جس جنازے میں وہ شخصیت حاضر ہو لوگوں کا یقین تھا کہ یہ جنازہ معاف بخشا جائے گا۔ جس گھر میں وہ شخصیت چلی جاتی تھی وہ کہتے تھے اس گھر میں برکت آ گئی ہے۔ جس کے لیے وہ دعا کر دے وہ شخص کہتا تھا یہ مستجاب الدعا ہے۔ ایسی شخصیت کوفہ کے اندر حاکم۔ امیر المومنین نے اپنے ہی اسی والی کی طرف وفد بھیجا، بہت بھاری وفد۔ توجہ فرمائے وفد کے ارکان کون تھے؟ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور عبداللہ ابن مسعود، معاف کرنا، عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، امیر المومنین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو اور جناب امام حسن علیہ السلام کو وفد بنا کر بھیجا کہ جو اس شخص کے پاس، اور اسے کہو کہ کوفہ سے جتنی فورس موجود ہے، کوفہ چھونی تھی اس وقت، کوفہ فوجی چھونی تھی، سارے فوج تھی، اسلام کی سپاہ ساری کوفہ میں تھی، کوفہ شہر نہیں تھا، کوفہ چھونی تھی، تمام فوجی لوگ تھے وہاں، جرنیل بھی تھے اس میں، آج کل کے عہدوں کے مطابق بریگیڈیئر بھی تھے اس میں، کرنل بھی تھے، میجر بھی تھے، سارے اس میں موجود تھے۔
اور معمولی سپاہی بھی موجود تھے. آج کے میں رینک ذکر کر رہا ہوں، یعنی بڑے بڑے مجاہد بھی تھے اور چھوٹے بھی موجود تھے. چونکہ وہ تھی چھونی، کوفہ فوجی چھونی تھی. فوجی چھونی میں یہ کور کمانڈر صاحب تھے. اس کور کمانڈر کو خلیفہ مسلمین حکم دے رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے اور تم مدد بھیجو کوفہ سے. اس شخصیت نے اٹھ کر مسجد کوفہ، جو بہت بڑی مسجد ہے، خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا، سب مسجد کوفہ میں جمع ہو جائیں، مدینہ سے وفد آیا ہے اور خلیفہ مسلمین مدد مانگ رہے ہیں. اس شخصیت نے خطبہ دیا جس کا تقدس اتنا تھا لوگوں کے ذہنوں میں. انہوں نے خطبہ دیا کہ خبردار اس جنگ میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، اس جنگ میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ نہیں ہے. جنگ جمل انہوں نے کہا یہ سیاسی جنگ ہے، دینی جنگ نہیں ہے، اور اس مسلمان کو صرف دینی جنگ میں شرکت کی اجازت ہے، سیاسی جنگ میں شرکت کی اجازت. ادھر علی بلا رہے ہیں، توجہ کریں، علی بلا رہے ہیں، ولی خدا بلا رہے ہیں، خلیفہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، وہ ہستی بلا رہی ہے جس کے ہاتھ پر امت نے آ کر بیعت کر لی ہے، ابھی مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے بلا رہے ہیں. اور ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ ہے، مذہبی جنگ نہیں ہے، دینی جنگ نہیں ہے. اور سیاسی جنگ میں شرکت، جو مرے گا وہ شہادت کی موت نہیں ہوگا، وہ مردار ہو جائے گا. جو زخمی ہوگا وہ راہ خدا میں زخمی نہیں ہوا. اس جنگ میں جو جائے گا گناہ کرے گا، معصیت کرے گا. انہوں نے معیار بتایا کہ آج اس زمانے میں فرمایا کہ آج سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ کہا جو سویا ہوا ہے. ممبر مسجد کوفہ پہ بیٹھ کے تقریر ہو رہی ہے، فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ آج سب سے افضل انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہے، اس سے کمتر وہ ہے جو جاگ رہا ہے لیکن لیٹا ہوا ہے، اس سے کمتر وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس سے کمتر وہ ہے جو کھڑا ہوا ہے، اس سے کمتر وہ ہے جو جنگ میں تیاری کر رہا ہے، اس سے کمتر وہ ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے، اور سب سے گھٹیا انسان دین سے جو خارج ہو چکا ہے وہ ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی مدد کو نکل کے جا چکا ہے. لوگوں نے یہ خطبہ سنا. تو شہداء علیہ السلام نے قیام شروع کرنے سے پہلے ان ناگفتہ سوالوں کا جواب دیا، اور وہ سوال جو ابھی سوال کرنے والوں کے ذہنوں میں اٹھے بھی نہیں تھے یا وہ اذہان ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اسی وقت سے ان سوالوں کا جواب دے کر سید الشہداء نے قیام شروع کیا. میں کیوں قیام کر رہا ہوں؟ اگر ان سوالوں کا جواب مل جائے اور ہم کلام نورانی سید الشہداء سے ان سوالات کا جواب لے لیں، تلاش کر لیں، ہماری آج کی زندگی پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں. جو کچھ ہم آج انجام دے رہے ہیں اس کے اوپر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے. اور اگر ان سوالات کا جواب ہمیں نہ ملے اور ہماری موجودہ زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، جیسا کہ پڑا ہوا ہے. میں اسی جملے کے ساتھ آغاز کروں گا گفتگو کی کہ آج ہماری موجودہ صورتحال پوری زمین پر جہان اسلام و دنیا اسلام کی صورتحال، اور بالخصوص مملکت پاکستان میں، اور بالاخص پاکستان کے اندر بھی پیروان امیر المومنین و پیروان سید الشہداء کی موجودہ حالت در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے. اور کیوں قیام نہیں کیا امام حسن علیہ السلام نے؟ دو بھائی، دونوں امام، دونوں ایک ہی خاندان سے، دونوں ایک ہی نبی کے نواسے، دونوں ایک ہی راہ پر، ایک ہی منصب پر فائز، ایک ہی حقیقت کے مالک، لیکن اپنے زمانے کے طاغوت و اپنے زمانے کے حکومت کے مقابلے میں دو بھائیوں کے رویے جدا جدا ہیں. عرض کیا کہ یہ سوالات اور اس جیسے بہت سارے سوالات ذہنوں کے اندر موجود ہیں. بعض اوقات ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن اس جواب نے نہ صرف سوال کو حل نہیں کیا بلکہ مزید مسئلے میں پیچیدگی پیدا کی ہے، الجھن پیدا کی ہے. جبکہ بہترین منبع ہمارے پاس ان تمام سوالات کے جواب کا وہ نہ اہل قلم ہیں، وہ نہ اہل سخن ہیں، وہ نہ اہل شعر ہیں، وہ نہ اہل خطابت ہیں، نہ اہل تخیل ہیں، نہ اہل منبر ہیں، بلکہ بہترین منبع ان سوالات کے جواب کا
وہ ہستی ہے جس نے یہ قیام مقدس کیا، شروع کیا، خود انہی سے پوچھیں کہ آپ نے یہ قیام کیوں انجام دیا۔ رہتی دنیا تک زیر باس رہیں گے، اہل قلم و اہل سخن اپنے تئیں اس قیام کو زیر باس لائیں گے۔ اگرچہ کم ہیں وہ لوگ جو قیام سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد یا مقاصد کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیں جن کے ذہنوں میں اس بابت فراوان سوالات اٹھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو قانع کرنے کی، ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی، اور بعض اوقات انہیں تشفی بخش جواب نصیب نہیں ہوتے۔ ابھی آتے ہی ایک عزیز نے یہ سوال اسی بابت پیش کیا ہے کہ امام دویم امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیوں کی جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں خروج کیا، محرکات کیا تھے؟ خوب یہ سوالات وہ ہیں جو تاریخ بھر میں موجود ہیں۔ کیوں قیام کی؟ ان سوالات کا جواب اس وصیت نامے کے اندر تحریر فرمایا، اور آج ہمارے سامنے وہ وصیت نامہ موجود ہے۔ بہت سارے سوالات قیام مقدس سید الشہداء کے بارے میں موجود تھے اور موجود ہیں۔ کچھ سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جن کو توفیق پیروی حسین ابن علی حاصل نہیں ہے، اور کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں جنہیں یہ توفیق تو نصیب ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو سوگوار و عزادار حسین ابن علی کہلا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک قیام حسینی اور انقلاب حسینی کی حقیقت ان پر واضح و آشکار نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے علم میں تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں، اس کے مقصد، اس کے ہدف اور اس کے نتائج اور اثرات علیہ الصلاۃ والسلام خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں اپنی روانگی سے قبل ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا۔ وہ وصیت نامہ جو ایک بھائی کے نام بھی تھا اور اس زمانے کے تمام مسلمانوں کے نام بھی تھا، اور آنے والی نسلوں کے اور قیامت تک آنے والی بشریت کے نام بھی تھا۔ وہ وصیت نامہ جس میں امام علیہ السلام نے ان سوالوں کا جواب دیا جو ابھی امام سے پوچھے بھی نہیں گئے تھے۔